تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے پورا دین مکمل لکھوا دیا۔ میں صرف ایک پہ بات کرتا ہوں، اگر صرف نماز کو دیکھا جائے تو نماز کا طریقہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے مروی ہے، نماز کا حکم اللہ رب العزت کے قرآن پاک میں ہے، لیکن نماز کی مکمل تفصیل ہمیں نہ قرآن میں ملتی ہے نہ نماز کی مکمل تفصیل حدیث پاک میں ملتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں والذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاۃ انا لا نضیع اجر المصلحین، اور ایک اور جگہ پر فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یعنی عمل صالح کی بنیاد میں مرکزی کردار نماز کا ہے، اور نماز کے لیے اللہ رب العالمین کے پیارے حبیب فرماتے ہیں انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار نیتوں پہ ہے۔ یہ میں نے آپ کے سامنے ایک دو مفتیوں کی تقریریں لگائی ہیں جس میں یہ فرما رہے ہیں کہ احادیث میں یا قرآن میں نماز مکمل طور پر نہیں ہے، اور میں اس کا ایک جواب دے چکا ہوں کہ یہ ارتداد ہے اور مرتد ہونا ہے کہ آپ نے اللہ اور رسول کی تبلیغ دین کا ہی انکار کر دیا اور ان کے نماز کے طریقے کا انکار کر دیا اور فرمایا کہ فقہ حنفی میں مکمل طریقہ ہے۔ آج میں آپ کے سامنے ایک بڑی اہم چیز لے کر مختصر پیرائے میں حاضر ہوا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، جیسے میں نے نماز پڑھی ہے ایسے نماز پڑھو۔ اب وہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پڑھی ہے وہ صحابہ نے بیان کی ہے، نبی علیہ السلام نے خود بیان کی، اور وہ احادیث میں موجود ہے۔ انشاءاللہ العزیز آج کے اس بیان میں فقہ حنفی کے ان مفتیوں کو جو کہتے ہیں قرآن و حدیث میں مکمل نماز کا طریقہ نہیں ہے پر خچے اڑا دوں گا، اور آپ یہ ذہن میں رکھیں، اس بیان کو مکمل سنیں۔ اس میں احادیث کا نمبر آپ کو دوں گا، کتاب کا نام آپ کو دوں گا۔ آپ نے تحقیق کرنی ہے، دور جدید ہے، علم کا دور ہے، ٹیکنالوجی کا دور ہے، آپ ٹیکنالوجی سے مدد لیں، احادیث کے نمبر کو لکھیں، کوئی کتاب کے نام کو لکھیں۔ اور یہ میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں کہ میں جتنی احادیث لایا ہوں یہ تمام کی تمام صحیح احادیث ہیں۔ تمام محدثین نے، کسی محدث نے، فقیہ نے ان احادیث، ان روایات پہ، ان کی اسناد پہ جرح نہیں کی ہے۔ اب بسم اللہ کرتے ہیں، میں آپ کو احادیث پڑھتا جاتا ہوں اور ان کا حوالہ دیتا جاتا ہوں، آپ نے اس کے بعد اس پہ ریسرچ مکمل کرنی ہے اور نبی کی نماز احادیث سے لینی ہے۔ اور میں ساری کتابیں، یہ صحیح بخاری ہے، یہ صحیح مسلم ہے، اسی طرح سنن نبی داؤد ہے، اسی طرح سنن ابن ماجہ ہے، اور باقی ساری کتابیں میں لے کر آیا۔ اب وہ احادیث جو مکمل ترین نماز نبوی ہے، نماز مالکی حنفی شافعی حنبلی نہیں ہے، جعفری نہیں، نماز نبوی مکمل احادیث کی روح سے آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سجدے کی جگہ پہ نظر رکھ کر تکبیر تحریمہ کہی جائے، یہ سنن ابن ماجہ کی 803 نمبر حدیث ہے۔ پھر تکبیر تحریمہ کے وقت دونوں ہاتھ کندھوں تک اٹھائے جائیں، یہ بخاری کی 735 نمبر حدیث ہے۔ رفع الیدین کے وقت انگلیاں نارمل حالت میں رہیں، نہ زیادہ کھلی رہیں نہ بالکل ملانی ہے، یہ حدیث ہے ترمذی کی 240 نمبر اور سنن ابی داؤد کی 753 نمبر۔ اسی طرح علامہ شوکانی نے فرمایا کہ مرد اور عورت کے نماز میں ہاتھ اٹھانے میں کوئی فرق نہیں ہے، نیل الاوطار 671 نمبر روایت ہے۔ اسی طرح وائل ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے صلیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ووضع یدہ الیمنی علی الیسری علی صدرہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وائل ابن حجر جلیل القدر صحابی رسول ہیں، انہوں نے دایاں ہاتھ بائیں پہ رکھا، علی صدرہ، سینے پر ہاتھ باندھے، یہ صحیح ابن خزیمہ کی روایت ہے 479 نمبر۔ اسی طرح سیدنا حرب رضی اللہ عنہ پر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے دیکھا، مسند احمد کی 226 جلد 5 میں یہ روایت موجود ہے۔ اسی طرح اس کے بعد یہ آپ نے تکبیر تحریمہ کے بعد ہاتھ باندھنے کا طریقہ سن لیا، اس کے بعد آتی ہے دعائے استفتاح جسے کہتے ہیں سبحانک اللہم وبحمدک یا اللہم باعث بینی، یہ دونوں دعائیں ثابت ہیں۔ ان دونوں دعاؤں کی سبحانک اللہم وبحمدک یہ روایت ہے 243 نمبر سنن نبی داؤد کی اور سنن ترمذی کی۔ اچھا اللہم باعث بینی بین خطایا، یہ صحیح بخاری کی 744 اور مسلم کی 598 نمبر حدیث ہے۔ اور یہ احادیث جو میں بیان کر رہا ہوں یہ متعدد بار متعدد کتب میں آئی ہیں، لیکن میں آپ کے سامنے صرف وہ روایت بیان کر رہا ہوں جو مصدقہ، تخریج شدہ اور صحیح ترین روایات ہیں جن پہ کسی محقق نے کبھی بھی کسی زمانے میں بھی جرح نہیں کی۔ اسی طرح جب دعائے استفتاح پڑھ لی تو پھر ہم اعوذ باللہ پڑھتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پھر اس کے بعد بسم اللہ پڑھتے ہیں۔ تعوذ پڑھنا ہے، یہ حدیث نے کہاں بتایا ہے؟ یہ سنن نبی داؤد کی 775 نمبر حدیث ہے اور امام البانی نے اس کو صحیح کہا ہے۔ اسی طرح بسملہ و سورۃ فاتحہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، یہ پورا جو چیپٹر ہے، مطلب آپ نے فاتحہ پڑھنی ہے، بسم اللہ پڑھنی ہے، اس کے بعد فاتحہ پڑھنی ہے، یہ مسلم کی 399 ہے، سنن نسائی کی 906 ہے، اور اسی طرح متعدد کتب میں ہے، صحیح ابن خزیمہ میں اور صحیح ابن حبان میں۔ اسی طرح امام کے پیچھے فاتحہ، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، یہ صحیح بخاری کی 756 نمبر، مسلم کی 394 نمبر حدیث ہے۔ اسی طرح آمین بالجہر
اونچی، جب آپ جہری نماز پڑھیں گے اونچی آمین کہیں گے، جب سری نماز پڑھیں گے تو سری آمین کہیں گے، خاموشی سے کہیں گے۔ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ہم اتنی اونچی آمین کہتے تھے کہ مسجد گونجتی تھی۔ یہ مصنف عبدالرزاق 9612 اور اس کو معلقاً امام بخاری بھی لے کر آئے ہیں۔ اچھا، اسی طرح سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آمین اونچی کہتے تھے، علی المرتضیٰ فرما رہے ہیں، اور یہ سنن ابن ماجہ 884 نمبر حدیث ہے۔ اسی طرح اب فاتحہ آپ نے پڑھ لی، آمین آپ نے کہہ لی۔ اب سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین ہے، وہ فرماتی ہے ما حسدتکم الیہود علی شیء ما حسدتکم علی السلام و تامین، یہودی جتنا سلام اور آمین سے حسد کرتے ہیں اتنا کسی اور چیز میں مسلمانوں سے حسد نہیں کرتے، اور یہ روایت سنن ابن ماجہ میں 856 نمبر پہ موجود ہے، اور امام البانی نے اس کو صحیح کہا ہے۔ اچھا، امام کی آمین کے ساتھ مقتدی کی آمین مل گئی اور وہ تامین الملائکہ کے ساتھ مل گئی، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اس کے غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس نمازی کے جس کی امام کے ساتھ آمین مل گئی اور آمین اوپر سے ملائکہ نے کہہ دی، یہ تینوں ایک ہو گئی، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس نمازی کے سابقہ گناہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ معاف کر دے گا، اور یہ صحیح بخاری کی 780 نمبر حدیث ہے، باقی متعدد کتب میں موجود ہے۔ اس کے بعد فرمایا فاتحہ کے بعد مسنون قرات کرنی ہے، یعنی قرآن سے کچھ آیات پڑھنی ہے۔ یہ حوالہ کہاں ہے؟ یہ صحیح بخاری 774 اور اسی طرح ترمذی اور دوسری کتب میں۔ اچھا، فرض کی تیسری چوتھی رکعت میں آپ نے فاتحہ پڑھنی ہے، لیکن اگر آپ نے صورت ملا لی تو آپ کی نماز صحیح ہے، اور اگر آپ تیسری اور چوتھی رکعت میں صورت نہیں ملاتے تب بھی آپ کی نماز کے لیے وہ کافی ہے۔ یہ روایت موجود ہے صحیح بخاری کی 776 نمبر اور مسلم میں بھی موجود ہے۔ اچھا، تلاوت کے وقت جو آپ نے صورت فاتحہ پڑھنی ہے یا آیتیں ملانی ہے، اس وقت فرمایا کہ آپ نے ہونٹ ہلانے ہیں، منہ بند کر کے کھڑے نہیں ہونا، نماز کے اندر منہ بند کر کے ہونٹ ہلکے ہلکے ہلانے ہیں تاکہ اظہار ہو قرات کا۔ سبحان اللہ، اتنی باریک باتیں بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی ہے، اور مولوی کہتے ہیں، مولوی ان کا میں آج انشاءاللہ ایسا پوسٹ مارٹم کر رہا ہوں اور ان کا انشاءاللہ پرخچے اڑا رہا ہوں، ان کی جہالت کے، ان کے تعصب کے، اور ان کے نفرت بالحدیث سے اور بغض بالحدیث سے، کہ یہ کس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کا انکار کر دیتے ہیں کہ وہاں نہیں ہے۔ سنیں آپ، تلاوت کے وقت ہونٹ ہلانے ہیں، اور آگے فرمایا اب آگے رکوع، فاتحہ ہو گئی، قرات ہو گئی، احادیث کا حوالہ ہو گیا، اب آگے رکوع کی باری۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا پھر اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ کو حذو منکبیہ یرفع یدیہ حذو منکبیہ کندھوں تک اٹھانا ہے، پھر آپ نے رکوع میں جانا ہے اور 3 بار سے زائد، 3 بار یا اس سے زائد مرتبہ سبحان ربی العظیم کہنا ہے۔ یہ روایت موجود ہے صحیح بخاری 799 اور مسلم اور ترمذی میں بھی موجود ہے۔ اسی طرح رکوع میں پیٹھ کو سیدھا رکھنا ہے، یہ بھی حدیث میں موجود ہے سنن ابی داؤد کی 855۔ اسی طرح فرمایا سر نہ زیادہ نیچے ہو رکوع میں اور نہ نیچے ایسے کھڑا ہوا ہو رکوع کے اندر، بلکہ سیدھا رکھنا ہے سر، اور یہ روایت موجود ہے مسلم کی 498 میں۔ اسی طرح ہتھیلیوں کے ساتھ گھٹنے کو پکڑنا ہے، جیسے گھٹنوں کو ایسے لگے جیسے گھٹنوں کو پکڑا ہوا ہے، صحیح بخاری کی 828 نمبر حدیث ہے۔ اسی طرح کوہنیاں پہلوؤں سے دور رکھنی ہے، رکوع کے اندر کوہنیاں دور رکھنی ہے، اور یہ روایت موجود ہے سنن نبی داؤد میں 863 نمبر۔ اچھا، بازو کمان کی تانت کی طرح سیدھے رکھنے ایسے، یعنی یہاں جڑے ہوئے نہ ہوں، سیدھے ہوں، تو یہ روایت موجود ہے سنن نبی داؤد کی 834 میں۔ اچھا، بعد الرکوع آپ نے سمی اللہ لمن حمیدہ کہہ کے کھڑے ہونا ہے اور ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی کہنا ہے۔ اس وقت بھی آپ نے یرفع یدیہ حذو منکبیہ کندھوں تک ہاتھ اٹھانے ہیں، اور یہ روایت موجود ہے صحیح بخاری کی 735 736 737 اور 796۔ 4 بار صحیح بخاری میں یہ رکوع کے بعد رفع الیدین کی حدیث آئی ہے حذو منکبیہ کی۔ اچھا، پھر فرمایا کہ ربنا ولک سمی اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، یہ امام نے بھی کہنا ہے اور مقتدی نے بھی کہنا ہے، یہ بھی حدیث موجود ہے صحیح بخاری اور اس میں مسلم وغیرہ میں۔ اچھا، مقتدی اور امام دونوں یہ کہیں گے سمی اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا، یہ حدیث ہے صحیح بخاری کی 795 نمبر۔ اچھا، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں لو ترکتم سنت نبیکم لضللتم، کہ اگر آپ نے نبی کی ایک سنت بھی نماز کے اندر چھوڑ دی تو آپ کی نماز، آپ گمراہ ہو جائیں گے۔ امام ابن قیم فرماتے ہیں فقط تارک السنہ، جس نے سنت چھوڑ دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فقط من تارک فقط تارک السنہ، جس نے یہ رفع الیدین چھوڑ دی رکوع میں جاتے ہوئے اٹھتے ہوئے، اس نے سنت چھوڑی۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ صحابی رسول جلیل القدر، وہ کہتے ہیں جس نے سنت چھوڑ دی وہ گمراہ ہو گیا۔ گویا جو رکوع کی رفع الیدین چھوڑتے ہیں وہ گمراہ ہیں، یہ صحابی رسول کا فیصلہ ہے۔ اچھا، آگے سجدہ آ گیا، اب یہ رکوع کی پوزیشن مکمل ہوگی، اب سجدہ۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں جانا ہے، 7 ہڈیوں پر، یہ پیشانی اور ناک ہے، دونوں ہاتھ ہیں، دونوں گھٹنے ہیں، دونوں پاؤں ہیں، ان پہ آپ نے سجدہ کرنا ہے، اور سجدے میں آپ نے
पिंडलियां रानों से दूर रखनी है और कोहनियां पहलुओं से दूर रखनी है। ये पूरी कैफियत बयान की सजदे की। और सुबहान रब्बियल आला 3 बार जो उससे ज्यादा मरतबा पढ़ना है, ये रिवायत मौजूद है सुनन नबी दाऊद की 730, इसी तरह तिरमिज़ी में है, इसी तरह बुखारी में 812 है, मुस्लिम में 490 है। अच्छा, इसी तरह दोनों का हाथ कंधों के बराबर या कानों के बराबर रखने हैं। जब आप सजदे में जाएंगे कंधों के बराबर या कानों के बराबर रखने हैं। ये रिवायत भी मौजूद है सुनन नबी दाऊद में 734 नंबर। सजदे में हाथ घुटने पर रखने हैं। सजदे में जब उठेंगे तो ये यहां हाथ रखने हैं। इज़ा सजदा अहदुकुम फला यबरुक। और दूसरी बात फरमाई कि जब तुम में से कोई सजदे में जाए तो ऊंट की तरह घुटने पहले नहीं रखे, बल्कि घुटने से पहले हाथ रखने हैं, फिर घुटने नीचे टिकाने हैं। और ये रिवायत कहां मौजूद है? बुखारी की 803 नंबर। इसी तरह सुनन नबी दाऊद में भी ये रिवायत मौजूद है। आगे फरमाया फिर अल्लाह अकबर कहे और उठे, दायां पांव खड़ा रखे और बाएं पांव पर बैठ जाए। बाएं पांव पर बैठ जाए और बिछाकर, बाएं पांव बिछाकर उसके ऊपर बैठ जाए। दोनों हाथ दोनों रानू यानी घुटनों के करीब रखे। और सुनन नबी दाऊद की ये 730 नंबर और इसे सही बुखारी की 828 नंबर में ये कैफियत बयान की गई है। फिर अल्लाह ऊपर कहे और दूसरा सजदा करे। पहला सजदा कैसे करना है? पहला सजदा करने के बाद उठना है, बायां पांव बिछाना है, उसके ऊपर बैठ जाना है, हाथ दोनों रानों पे रखने हैं, घुटनों के करीब रखने हैं। सुनन नबी दाऊद 730 में, फिर बुखारी की 828 में भी ये कैफियत है। फिर फरमाया फिर अल्लाह अकबर कहे, जब बैठ गया फिर अल्लाह अकबर कहे, दूसरे सजदे में चले जाए, वही वजीफा सुभान रब्बियल आला पढ़े 3 या उससे ज्यादा बार और दूसरा सजदा कर ले। फिर एक और बात आपको आप बताऊं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फिर दूसरे सजदे के बाद अल्लाह अकबर कहे और खड़ा हो जाए। लेकिन उस खड़ा होने से पहले एक बात आज नोट कर लें, ये एक रकत मुकम्मल हुई है, दूसरा सजदा कर लिया, उसके बाद आप उठे, अब ये रकत मुकम्मल हुई, अब क्या करना है? पहली और तीसरी रकत के बाद आपने बराह रास्त खड़े नहीं होना, बल्कि फरमाया पहली रकत के बाद आप जैसे 2 सजदों के दरमियान बैठे ऐसे ही बैठना है। और उस सजदे को कहते हैं जलसा इस्तराहत। फरमाया इज़ा रफ़ा रअसहु अन सजदति सानिया, जब दूसरे सजदे से सर उठाओ, यजलिस बैठो, वातमदा अलल अर्ज़ि सुम्मा क़ाम, फिर जमीन पर पूरे अच्छे तरीके से बैठ जाओ, फिर आप खड़े होंगे। और ये बुखारी 824 नंबर हदीस है। इसी तरह फरमाया दूसरी रकत में इस्तिफ्ताह नहीं पढ़ना, जाकर फातिहा पढ़नी है और सूरत मिलानी है, कोई भी सूरत कुरान से मिलाए, रुकू, फिर आपने रुकू में जाना है। ये दूसरी रकत भी पहले की तरह पढ़नी है, लेकिन दूसरी रकत में दुआ इस्तिफ्ताह नहीं पढ़नी। अच्छा, दूसरी रकत के बाद इसी तरह बैठे जैसे दोनों सजदों के दरमियान बैठा है और तशहुद पढ़े। अंगिश्त शहादत ये जो है इसको आपने खड़ा रखना है, लेकिन इसमें खम रखना है। फरमाया कि 2 उंगलियों को आप बंद कर लें, तीसरी के साथ हल्का बनाएं, इस तरह आप बैठे और ये इसको इस तरह खम में रखें और इसको हिलाते रहें, थोड़ा खम में रखें। युहर्रिकु हा अस्सबाबा, इस शहादत की उंगली को बार बार हिलाते रहें ऐसे करके। और ये मुस्लिम 579 और 580 नंबर हदीस है। अच्छा, इसके बाद आगे तशहुद। तशहुद में इशारा 2 उंगलियों को बंद करके दरमियानी उंगली के साथ हल्का बना के और आप रखें, और तीसरी उंगली जो शहादत की उंगली है चौथी, इसको आप खम देकर खड़ा रखें और इसको हरकत देते रहें। ये हदीस मौजूद है सुनन नबी दाऊद 957 में। तशहुद के बाद दुरूद पाक पढ़ेंगे, ये रिवायत मौजूद है बुखारी 3370 में। दुरूद पाक के बाद आप दुआएं पढ़ेंगे जितनी आप पढ़ सकते हैं, ये रिवायत मौजूद है सुनन नसाई 1163 में, जो यहाँ मौजूद है किताबें। इसी तरह अब दुरूद पाक के बाद दुआएं पढ़ ली, अब नमाज का इख्तिताम हुआ है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह कहकर दाएं घूमे, फिर बाएं घूमे और बयान करते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाएं इतना घूमते थे कि सफेदी नजर आ जाती थी, ये सफेदी नजर आ जाती थी उस तरफ के नमाजियों को। और ये रिवायत मौजूद है सुनन नबी दाऊद की 996 नंबर। अब मेरा सवाल यह है, तमाम मुहद्दिसीन ने किताबुल सलाह, किताबुल जुमा, किताबुल सलाह, किताबुल अजान, किताबुल ईदैन, किताबुल इतक, तो बहुत सारे यानी इस तरह के बाब बांधे हैं कुतुब अहादीस के अंदर और पूरी नमाज का नक्शा खींचा है। और इस नक्शे के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सारी नमाजें पढ़कर दिखाई और सिखाई, सहाबा को सिखाई और फरमाया सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, जिस तरह मैं नमाज पढ़ता हूँ ऐसे नमाज पढ़ना है। और जो कहे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने या सहाबा ने पूरी नमाज सिखाई नहीं है, हमारी फिक़ह हनफी ने सिखाई है, तो मेरा ये वाज़ेह फतवा है इस बयान के बाद कि वो ईमान पे कायम नहीं रहता, वो बिदती है या मुशरिक है या मुर्तद है, इसलिए कि उसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस रिवायात का इनकार किया, उस फरामीन का, उस तरीके का इनकार किया जिसके बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया अव्वल मा युहासब बिहिल अब्दु यौमल क़ियामह सलाह, जो सबसे पहले पूछी जानी, जो सबसे पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को सिखाई, तुमने उसका इनकार कर दिया और फिर तुम दायरा इस्लाम में रह गए। इतना जुल्म कहां बरपा है? ईमान में रहने के लिए कलमा भी है, बुनियल इस्लाम अला खमसिन, वो नमाज पे भी ईमान लाना है जो नबी ने सिखाई है। और अगर नबी ने नहीं सिखाई तो वो कौन सी नमाज है जिसमें ईमान कायम होगा? बुनियल इस्लाम खमसिन।
اچھا پھر آگے نبی علیہ السلام نے فرمایا من عامل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جو میرے طریقے کے مطابق جو میں نے احادیث سے آپ کو سارا بتا دیا ہے، اس کو آپ کوڈ کریں، آپ اس کو لکھیں، اس کی تحقیق کریں، ان کے سوالات کریں، لوگوں سے پوچھیں، ان مفتیوں سے پوچھیں کہ یہ حدیث موجود ہے، نمبر موجود ہے، مولانا نے سب کچھ بتا دیا ہے، تو پھر فرمایا کہ جو اس طریقے پر نماز نہیں پڑھتا وہ بدعتی ہے، اس کا وہ عمل رد ہے، رد ہے، رد ہے۔ لہذا جو کہے نبی اور صحابہ نے طریقہ نہیں بتایا، اس کی ساری عبادت اللہ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رد کر دی ہے، اور اس کا ایمان بھی رد ہو گیا ہے۔